سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو انہی میں ایک رسول انہی کے اندر بھیج دیجئے، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ایسا ہو جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی غالب ہیں اور آپ ہی حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران دعائیں مانگی، ان میں سے یہ آخری دعا چل رہی، اور ایک عظیم الشان پیغمبر علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی دعا مانگی گئی، اور بتایا کہ اس کے یہ مقاصد ہوں، یہ وہ کام کرنے والا ہو۔ تو آپ حضرات کو کل بھی بتا دیا تھا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 مقاصد کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے ملتی جلتی سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ 28ویں پاری کی آیات اسی سے ملتی جلتی ہیں، جہاں پر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بیان کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، ان 4 مقاصد میں سے پہلا مقصد کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت، وہ کل آپ حضرات کے سامنے اس کی تفصیل بیان ہو گئی۔ آج دوسرا مقصد بعثت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو یہ نازل فرما کر ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ ذکر، یہ کتاب اللہ، یہ وحی جو آپ پر نازل کی ہے، یہ اس لیے نازل کی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے، اتارا گیا ہے، آپ اس کی کیا کر دیں، وضاحت کر دیجئے، اس کو بیان کر دیجئے۔ گویا کتاب اللہ کی وضاحت، اس کے معانی، مفہوم، مطالب اور اس کو سمجھانا، یہ نبی علیہ السلام کے مقاصد میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے جانے کے بنیادی چیزوں میں سے ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جہاں پر قرآن مجید کی آیات بتلاتے تھے کہ یہ مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو کاتبین وحی میں سے جو تھے ان کو بلا کر لکھا بھی آیت لکھیں، ساتھ ساتھ اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی توضیح یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما دیتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات تو آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کی آیات یہ الگ سے مقصد ہے اور کتاب اللہ کی تعلیم یہ الگ سے مقصد ہے۔ اب اس کا مطلب ایک اور بھی سمجھ لیجئے، اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوا کہ جیسا کہ کل بھی ذکر کیا کہ بعض حضرات کا یہ غلط فہمی، بعض حضرات کی یہ غلط فہمی کہ قرآن مجید کو رٹ لینا یا صرف پڑھ لینا اس کا ایسا کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے معنی اور مفہوم نہ سمجھ میں آئے۔ یاد رکھیے یہ بات بالکل اپنی جگہ ان کی اپنی بجا ہے کہ اس طرح نہیں، قرآن مجید کو ہمیشہ انسان سمجھ کر پڑھے، لیکن اس بات کے اوپر بھی آ جانا کہ جی اگر بغیر سمجھے پڑھے تو کوئی معنی اور مفہوم نہیں حاصل ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر صرف اور صرف تلاوت کے اوپر بھی ثواب کو بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کئی پارے روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ ایسے پڑھتے ہیں کہ بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن مجید کیا ہے پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کی یہ لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت یہ الگ مقصد ہے، اس کا الگ اجر و ثواب ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی تعلیم کتاب یہ الگ سے کیا ہے مقصد کو بیان کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب یہاں پر ایک اور چیز آپ حضرات کو میں اس کی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے وضاحت کی، اور اس سے آج کل ہمارے ہاں ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ اب دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مادری زبان، ٹھیک ہے، ان کی جو بیسک لینگویج جو تھی وہ عربی تھی، عربی سمجھنے والے، عربی بولنے والے، ٹھیک ہے، اور بلکہ عربی زبان کے اندر کئی جناب علی قادر الکلام شاعر بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ قرآن مجید کی وضاحت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نہیں چھوڑا، بلکہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اس کی کیا کریں، وضاحت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کئی مقامات پر کیا ہے ذرا دشواری پیش آئی۔ مثال کے طور پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی عدی بن حاتم، یہ ان حاتم کے بیٹے ہیں جو مشہور عرب کا سخی حاتم طئی جو مشہور ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ان کی رسپیکٹ کی تھی۔ اچھا اسلام قبول کیا، اب یہ دیکھیں عربی زبان کے انتہائی ماہر بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ اب ظاہر ہے جو شاعر ہوتا ہے اس کا لیول، اس کی لینگویج کا اور اس کے معنی اور مطالب پر جو گرفت ہوتی ہے وہ دوسرے آدمی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ اب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ایک آئی، آپ آگے چل کر سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر یہ پڑھیں گے، جب رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تب تک تم کھا سکتے ہو جب تک خیط الابیض من الخیط الاسود، جب یہ خیط ابیض خیط اسود سے جدا ہو جائے، یا خیط اسود خیط ابیض کے درمیان میں کیا جدا ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا حالانکہ عربی ہے سب کچھ ہے، انہوں نے سمجھا، انہوں نے کوئی دو دھاگے یا رسیاں لے لی، کوئی ایک طرف رکھ دی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائیں گی، اس طرح الگ الگ ہو جائیں گی تب یہ ہوگا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح صادق آ جائے تو خیط الابیض سے مراد صبح صادق ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارا کالا دھاگا اور یہ سفید دھاگا یا کالی رسی سفید رسی کہ ان سے الگ ہونا شروع ہو جائیں، یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور مقام پر دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، آگے چل کر 7ویں پارے کے اندر آئے گی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم، بالکل ان کے ایمان کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوا، ایمان کے اندر انہیں ظلم نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو ایسے آدمی اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ کیا ہے امن والے بھی اور ہدایت یافتہ بھی۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ظلم کا معنی
یہ سمجھا کہ جو آج کل ہمارے ہاں کہ کسی پر زیادتی کر دی، یہ ہو گیا، یہ ظلم کا معنی. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا اینا لم یظلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے کون آدمی جس نے کبھی زندگی میں ظلم نہ کیا؟ ہم سے تو ظلم ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نہ تو امن والے، نہ تو ہم ہدایت کے اوپر، تو ہم ہے ہی نہیں ہے. رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب ان کی یہ جو ایک اعتراض یا ان کے ذہن میں جو ایک آ گئی بات، اس کو دور فرمایا کہ ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس جگہ ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم کیا ہے، وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے اب ان کا ایک مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نباز ہیں اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، شریعت کے مزاج شناس ہیں. اب قرآن مجید کے ایک آیت مبارک آئی، من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو آدمی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا، اس کا بدلہ اس کو کیا ہے، ضرور ملے گا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی انسان برائی کرے گا تو اس کو بدلہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ اس کو قبر کے اندر دوزخ کے جانے کی صورت میں یا عذاب کی شکل میں اس کو ملے گا. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو انسان ہیں، معصوم تو صرف آپ ہیں. ٹھیک ہے، باقی کون سا ایسا انسان ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، برائی نہ کرے، اس سے برائی نہ ہوتی ہو؟ معصوم تو صرف آپ ہیں، اور تو کوئی معصوم ہو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو پھر بھی دوزخ کے عذاب کے اندر یا قبر کے عذاب کے اندر یا برزخ کے اندر جہاں یہ تو ہمیں عذاب بھگتنا ہوگا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کے اس خلش کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو من یعمل سوءا، جو تم میں سے کوئی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے اس کو عذاب دیا جائے گا یا قبر کے اندر یہ فرمایا کہ برائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح بھی دے دیں گے کہ کبھی جناب اس پر کوئی بیماری آ گئی، سر درد آ گیا، پیٹ درد ہو گیا، کبھی کوئی ٹھوکر لگ گئی، کبھی کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی، کبھی کسی جانور نے کاٹ لیا، کوئی چیونٹی نے کاٹ لیا، حتیٰ کہ کوئی ٹھوکر لگ گئی، حتیٰ کہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات گر جاتے ہیں. یہ سب فرمایا کہ یہ وہی یجزا بھی، کہ جو انسان سے کوئی برائی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کا حساب ادھر دنیا کے اندر ہی چھوٹی موٹی غلطیوں کا کیا ہے کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو برائی کا بدلہ اس کو جہنم کی شکل میں، عذاب کی شکل میں یا قبر میں یا برزخ میں، یہ مطلب نہیں ہے. تو محترم سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم یا کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس معانی اور مطالب کو کیا کرے، وہ بیان کرے جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد ہے. اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہو، تاکہ وہی مراد الہی پر، مراد باری تعالیٰ پر واقف ہو سکتا ہے اور آگے بتا سکتا ہے، وہی آگے بتا سکتا ہے. اب محترم سامعین کرام، اس لیے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داریوں میں بیان کیا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. اب یہاں سے محترم سامعین میں نے کہا کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو گیا. اس غلط فہمی کا ازالہ کس طریقے سے، کہ وہ غلط فہمی کا ازالہ یہ کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد تھوڑی بہت عربی اور یہ عربی جان لینا، اس عربی کے جان لینے سے انسان بس معنی اور مفہوم سمجھ جائے گا، بس ختم، باقی اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے جناب شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ حالانکہ محترم سامعین کرام یہ غلط ہے. دیکھیں ابھی آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے بڑھ کر کون عربی دان ہو سکتا ہے، لیکن ان کو معنی مفہوم سمجھنے میں غلطی آئی، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوئے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک استاد کے محتاج ہوئے. اس لیے قرآن مجید کی تعلیم، تفسیر، تحقیق اور تشریح کے لیے انسان کو جتنی بنیادی مروجہ جو علوم ہیں وہ سیکھنے لازم ہے، تبھی وہ اس کے علوم پر گرفت حاصل کر سکتا ہے، ادروائز وہ گرفت نہیں حاصل کرتا. یہ اس کے مثال یوں ہی سمجھے، مثال کے طور پر اب دیکھیں کہ کئی چیزیں ایسی، مثال ہم اردو زبان کو لے لیتے ہیں، اردو زبان کو اب آپ دیکھیں کھانے پینے اور بہت ساری چیزیں ہماری اردو زبان کے اندر لٹریچر کی شکل میں آپ کو مل جائیں گی. ابھی آپ بازار کے اندر چلے جائیں کہ ہم کھانا کیسے پکائیں یا پکوان کیسے بنائیں، آپ کو پوری بہترین قسم کی نہ صرف یہ کہ کتاب ملے گی، طریقہ کار بھی لکھا ہوگا، بلکہ اس کی پکچر بھی جناب اللہ لگی ہوئی ہوں گی
کہ یہ چیزیں یہ ہے اور اس کی یہ شیپ بن جائے گی اس طریقے سے اور سارا کچھ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جناب اعلیٰ اس نے کتاب لے لی تو کیا اس کتاب کو دیکھ کر وہ اس طرح بریانی بنا سکتا ہے؟ وہ کوئی ملغوبہ بنائے گا، بریانی نہیں بنا سکتا۔ کھچڑی یا کھچڑا بن جائے گا، بریانی نہیں بن سکتی، قورمہ نہیں بن سکتا اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز بنانے کے لیے کسی استاد یا کسی کے سامنے وہ بیٹھے گا، پھر کہیں جا کر وہ سیکھ کر یہ کر لے گا، ادروائز نہیں کر سکتا۔ اس طرح آپ اور دیکھ لیجئے جتنے علوم فنون ہیں، ایک مکینک ہے، انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، مکینیکل انجینئر ہے، کون کون سی کتاب جناب مٹیریل سے متعلق کتابیں ہمارے پاس دستیاب نہیں۔ ایک آدمی کو انگریزی کی کتاب آتی ہو، مثلا انگریزی پر اس کو ایز اے لینگویج عبور حاصل ہو، تو اب وہ جناب والا وہ میڈیکل کی جتنی بھی کتابیں ہیں یا الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہیں یا جو بھی اس طرح کتابیں پڑھ کر کیا وہ انجینئر بن جائے گا؟ کیا وہ ماہر ڈاکٹر بن جائے گا؟ کیا وہ اپنا علاج کر سکے گا؟ یہ سب نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جب تک وہ کسی استاد اس کے سامنے سیکھے گا نہیں تب تک نہیں کر سکے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، جب دنیا کا ایک فن کے متعلق ہے، جیسے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ادنا سے ادنا پیشہ یا فن ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ پیشہ یا فن ہو، بغیر استاد کے سیکھے نہیں آ سکتے۔ فرمایا قرآن حدیث جو ہے یہ ان کا علوم تو اور بھی بڑا دقیق ہے، بڑا باریک ہے، یہ بغیر کسی استاد سے سیکھے نہیں آ سکتا۔ اور یہ صرف یہ سمجھنا کہ زبان دانی سے جناب علیہ یہ آ جائے گا، اگر یہ زبان دانی سے آتا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی نصارہ ہیں یا کئی ایسے عرب ممالک بھی ہوں گے، بڑے بہترین جناب ادیب بھی ہوں گے، خطیب بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوں گے، لیکن اب ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ عربی دان ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہم ان کو مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل، ابو لہب، ان سے بڑھ کر ہم تو سیکھ بھی جائیں تو ان جیسی عربی نہیں بول سکتے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ تو سب سے بڑے مفسر قرآن ہوئے پھر۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام، یہ غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے کہ یہ سمجھ لینا کہ صرف قرآن مجید کے کوئی گرامر یا کوئی دو چار قاعدے سیکھ کر ہم خود قرآن مجید کا معنی مفہوم یاد رکھیے گا کہ ایسے افراد جب نکلے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ لوگ آئے تو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے کئی لوگوں کے ایمان سے بھی کیا کیا، کھلواڑ کیا۔ مجھے کسی پر کچھ کہنے کی نامزد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جناب اعلیٰ وہ دین کا مذاق یا دین کا اپنی منمانی تشریح، اور وہ یاد رکھیے گا تشریح یا کسی استاد سے بھی سیکھیں گے تو وہ تشریح معنی مفہوم قابل قبول ہے جو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سیکھا اور آگے امت تک کیا پہنچایا۔ وہ معنی، وہ مفہوم، وہ تشریح کیا ہے قابل قبول ہے، اپنے طور پر کر لینا اور یہ کہنا جیسے کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ بر صغیر کے اندر ہی، چونکہ اس خطے کے اندر کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے کیا کہا کہ جناب اعلیٰ حج سے متعلق کیا ہے، حج کا تو مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل کانفرنس۔ حج کا معنی وہ نہیں ہے کہ آپ جائیں بیت اللہ شریف اور مینا مزدلفہ یہ وہ فلان ٹھکان، یہ نہیں ہے، بلکہ حج کا معنی تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے کہ مسلمانوں کا ایک گٹھ جوڑ ہو جائے اور اپنے معاملات کے اندر بیٹھ کر غور و فکر کر لیں، یہ حج کا مقصد۔ تو پھر اس طرح کے معنی اور مفہوم آئیں گے، یا جس طریقے سے میں نام نہیں لوں گا کہ جب مثال کے طور پر کہ یہ جب کورونا کا سیزن آیا تو ایک صاحب بڑے مشہور ہیں، فیمس ہیں، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں، تو انہوں نے کیا رائے دی کہ جب مساجد کے اندر نمازی کا زیادہ گٹھ جوڑنا ہو، فاصلہ ہو، یہ ہو، تو انہوں نے کیا دی، انہوں نے کہا کہ یہ جو صدر ہاؤس ہے یہاں پر جناب علیہ صدر صاحب کھڑے ہو جائیں اور باقی جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ختم ہو گئی بس، وہ اپنے بھی گھر کے اندر نماز پڑھائیں اور یہ باقی اپنے اپنے وہ صدارت ہاؤس میں نماز پڑھائیں، باقی اپنے بھی گھروں میں نماز پڑھیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو کیا ظلوا فاظلوا والا معاملہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت کو الگ سے بیان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ آپ ان کو کتاب کی کیا دینی ہے، تعلیم دینی ہے۔ باقی دو مقصد انشاءاللہ عزیز آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔